رہا کرو رہا کرو ہمارے بھائیوں کو بحرین کی جیلوں سے رہا کرو، رہا کرو رہا کرو ہمارے بھائیوں کو بحرین کی جیلوں سے رہا کرو، رہا کرو رہا کرو ہمارے بھائیوں کو بحرین کی جیلوں سے رہا کرو، رہا کرو رہا کرو بے قصور لوگوں کو رہا بے کرو، قصور ملک پاکستانیوں کو رہا کرو، رہا کرو رہا کرو ہمارے بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کو رہا کرو، رہا کرو رہا کرو ہمارے بیرون ملک پاکستانی بحرین پاکستان کے بہت اہم دوست ممالک سعودیہ، دبئی، بحرین ہیں، جن کی جیلوں میں ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی قید ہیں اور ان کے مستقبل پر ایک سوالیہ نشان لگا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق دنیا کے مختلف ملکوں کی جیلوں میں تقریباً 8,000 پاکستانی قید ہیں، جن میں سے 5,000 خلیجی ملکوں کی جیلوں میں قید ہیں۔ صرف سعودی عرب کی جیلوں میں 2,500 پاکستانی ہیں، جبکہ باقی بحرین، دبئی اور دنیا کے دوسرے ممالک میں قید ہیں۔ زیادہ تر افراد پر کسٹم قوانین کی خلاف ورزی اور منشیات کی سمگلنگ جیسے الزامات ہیں۔ دنیا بھر کی جیلوں میں قید پاکستانیوں کی رہائی کو ممکن بنانے کے لیے پاکستان میں انسانی حقوق کی تنظیمیں آواز اٹھاتی رہتی ہیں۔ پاکستان میں روزگار کے بہترین مواقع کی قلت اور اپنے بہتر مستقبل کی تلاش میں ہر سال پاکستانی بیرون ملک ہجرت کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ اور ان کے بچے سکھ کا سانس لے سکے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے پشاور سے تعلق رکھنے والے 60 سالہ بخشش الرحمان نے اپنے 20 سالہ سلمان خان کو بحرین بھیجا، لیکن بدقسمتی سے اس کے بیٹے سلمان خان کو بحرین کی کسٹم حکام نے منشیات کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ بخشش الرحمان کے مطابق اس کے بیٹے سلمان خان، جس کو سوچی سمجھی سازش کے تحت پھنسایا گیا ہے، وہ بے گناہ ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام بخشش رحمان ہے، پشاور رہنے والا ہوں۔ میرا بیٹا سلمان خان 5 سال میں جیل میں ہے، 25,000 سال سزا ہوئی اس پہ۔ اب میرے عمران خان اور پاکستانی بھی جو جیل میں ہیں۔ اب میں وہ بحرین میں جو جیل میں ہیں، بحرین جو جیل میں 5 سال ہو گئے، ہم سے الگ ہو گئے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ میں پاکستان چیف جسٹس گلزار احمد اور عمران خان سے، زلفی بخاری سے، شاہ محمد قریشی، ہمارا جتنا وزیر ہے، ہمارا جتنا افسر ہے، میں اس کو درخواست کرتا ہوں اللہ کی خاطر میری مدد کرو، یا یہ جتنا پاکستانی جیل میں وہ پھنسے ہوئے اس کی نکالو۔ عمران خان، تم نے تو بہت جیلوں سے آدمی نکالا ہے، سعودی عرب سے، دبئی سے، امریکہ نے، سب ملکوں سے تم نے لایا۔ بحرین پر بھی رحم کرو، جاؤ وہ ہمارا بچے، ہمارا پاکستان اپنے ملک لے آؤ۔ خدا کا ہم تباہ و برباد ہو گیا، ہمارا کوئی ایسا چیز نہیں کہ جاؤں یا کوئی پیسے لگاؤ۔ بے گناہ ہے ہمارا بیٹا، جتنا بھی گناہ جیل میں پھنسا ہوئے وہ بھی پھنسا ہوئے۔ میں آپ کو سلام کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ آپ میرے مدد کریں، یہ سب پاکستانیوں کی مدد کریں کہ وہ اپنے اپنے ملک میں آئے، ماں باپ کے ساتھ ملے اور اس کے ساتھ جو ہے خوشی، ہم زندگی پر آپ کو دعا دیں گے۔ اللہ کی خاطر میں ہاتھ جوڑتا ہوں، پاکستان کے جتنے وزیر ہیں میں بار بار ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کی خاطر مدد کرے ہمارا، اور ہمارا سب پاکستانوں کی مدد کرے۔ اس کو ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، پانی نہیں دیتے تھے، کچھ بھی نہیں دیتے، کیوں؟ مسلمان ہمارے مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، کیوں ہم پر اتنا ظلم ہوئے؟ میں کچھ بھی قصور ہوں، ہمارا بیٹا بھی قصور ہے، 5 سال ہو گئے ہم سے الگ ہو گیا، ہم تب جتنا ہمارا صحت وہ خراب ہو گئی۔ اب میں کرنل شیر خان پمپ پہ اب میں چوکیداری کرتا ہوں 15,000 روپے پہ، یہ ہمارا زندگی ہے، ہمارا ریکارڈ سنو پشاور میں کہ میں نے کیسے ٹائم گزارا۔ یہ جتنا آدمی اس کو رہا کرو یا اپنے ملک میں پاکستان میں بھیجو کہ کم از کم اس کی ملاقات ہم ہو جائے نا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، میں سلام کرتا ہوں سارے پاکستان، ایسا ہی ہمارا آرمی، ہمارا جتنا وزیر عمران خان، میں بہت بار آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، مدد کرو ہمارا، ہم ملکوں کو مدد کرو، سوا کہ خدا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم، میرا نام غلام رسول ہے، میں قید آباد ضلع خوشاب کا رہائشی ہوں۔ میرا سکا بھائی بحرین کی جیل میں قید ہے، اس کو 6 سال ہو گئے ہیں، ابھی 7واں سال شروع ہے۔ ہم نے 3 سے 4 دفعہ احتجاج بھی کر چکے ہیں، پریس کلب کے باہر، ڈی چوک میں، کافی سالوں سے یہ کر رہے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو بحرین میں تقریباً اس ٹائم پاکستانی ٹوٹل 40 سے 45 لوگ قید ہیں، جن میں بہت سارے بے گناہ ہیں۔
اور قصوروار بھی ہوں گے، ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے بے گناہ ہیں، لیکن ان کا کوئی مداوع نہیں ہے، وہاں پہ ان کو 5 دن تک پانی تک میسر نہیں ہے۔ ہمیں وہ فون کرنے دیتے ہیں، فون پہ بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے، ان کو ہفتے بعد فون کرتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں کہ وہاں پہ کتنی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں۔ تو ہم عمران خان صاحب جناب وزیر اعظم پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان جناب گلزار احمد صاحب سے یہ درد مندانہ اپیل کرتے ہیں کہ بحرین کی جیلوں میں جتنے بھی پاکستانی پھنسے ہیں ان کو رہا کروایا جائے۔ اگر رہا نہیں، قصوروار ہیں، چلیں مانتے ہیں کہ کوئی قصوروار ہوں گے، کوئی بے گناہ ہیں، ان کو کم از کم پاکستان کی جیلوں میں ایگریمنٹ کر کے پاکستان کی جیلوں میں شفٹ کرائیں تاکہ ان کے عزیز و اقارب، والدین، بچے ملاقات تو کر سکیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کے بارے میں یہ کہوں گا کہ وہ بے گناہ ہے، چلے وہ گناہ گار ہے، لیکن ایک بندہ ہے جس کا نام ساجد علی ولد بخت بیدار ہے، اس کا تو کنفرم ہے وہ بے گناہ ہے۔ اس کو ایئرپورٹ وہ جگہ پہ موجود ہی نہیں تھا جس کو انہوں نے گرفتار کیا ہے، اور CID اور باقی لوگوں نے گرفتار کر کے بے گناہ جیل میں 25 سال قید کر دیا ہے۔ بحرین کی جو جیل میں قید ہے ساجد علی ولد بخت بیدار سلمان خان ہے اور ظہور احمد اور زید خان سلیمان، یہ 3-4 لوگ بالکل بے گناہ ہیں۔ تو ساجد علی کا میں کنفرم کر کے کہتا ہوں، ظہور کا، یہ دونوں بے گناہ ہیں، وہ موقع پہ موجود ہی نہیں تھے لیکن دوسرے لوگوں نے ان کو پھنسایا ہے۔ لہٰذا ہماری ہاتھ جوڑ کے عمران خان اور چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد سے اپیل ہے کہ ہماری التجا سنی جائے۔ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس بھی لگایا ہوا ہے لیکن اس کی کوئی خاطر خواہ وہ پیش رفت نہیں ہو رہی ہے۔ جی اوورسیز منسٹر کے پاس گئے ہیں، وزارت داخلہ میں گئے ہیں، وزارت خارجہ میں گئے ہیں، لیکن کہیں بھی سنوائی نہیں ہو رہی۔ عدالت کے نوٹس کے باوجود بھی فارن آفس سے یا اوورسیز فاؤنڈیشن سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے۔ اس وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں۔ باقی بھی بہت سارے لواحقین ہیں جو یہاں غریب ہیں، صرف کرایوں کی وجہ سے یہاں اسلام آباد آ نہیں سکتے۔ اس وجہ سے ہم بہت غریب لوگ ہیں، وہ جو ان کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ لہٰذا مہربانی کر کے ہماری عمران خان سے یہی امیدیں تھیں، اور عمران خان صاحب کا وعدہ بھی تھا کہ میری حکومت میں آنے کے بعد انشاءاللہ میں اوورسیز کے لیے بہت کام کروں گا، اور ان کو کافی جیلوں سے لوگوں کو لے کر بھی آئے ہیں، سعودی عرب، دبئی، سری لنکا سے۔ تو ہماری اپیل ہے کہ بحرین کے بارے میں بھی وہ دل سے سوچیں، اللہ پاک ان کو کامیاب و کامران کرے۔ اللہ حافظ۔ بیرون ملک کی جیلوں میں قید پاکستانیوں کے لواحقین کا مزید یہ کہنا تھا کہ ان کے پیاروں کو بیرون ملک کی جیلوں سے رہا کروایا جائے یا پھر ان کو پاکستان کی جیلوں میں منتقل کیا جائے تاکہ وہ بآسانی ان سے مل سکیں۔ کیمرہ مین وسیم کھوکر کے ساتھ فیصل مقصود، FM نیوز، وفاقی دارالحکومت، اسلام آباد۔